وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور جو اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں قرآن پڑھا کریں اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کے حضور آہذاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو خطاب کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوئے ایک شخص رو پڑا۔ اس پر آقا نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، اور یہ اس وجہ سے کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا کہ دوزخ میں سے ہر ایک ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن میں بھی مجھے یاد کیا، میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ دوستو یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ مختصر زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں، صبح جلدی اٹھا کریں، نماز پڑھا کریں اور صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کریں۔ سرائکی شاعر لکھتا ہے اٹھی بھی سویرے اے راہیا، اٹھی بھی سویرے اے راہیا، تیں ونجڑے پند بھی پریلے، کیوں جھوک بگانی فانی تے، تیں آ کے لائنی دیرے، باغ بغیچے محل تے ماڑا، یہ کم نہ آسنی تیرے، پر جوشا آخر مر ویسیں، ون لیسیں خاک تے دیرے۔ اے دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی آندہ پہ کوئی جاندہ پہ، کہیں رات گزاریے شیش محل، کوئی موت دے پھٹے دھاندہ پہ، کہیں گھر وچ جھمریں تاڑے ہن، کوئی رو رو کے کرلاندہ پہ، لڑ جھوک سلطان گئے، اے وارا ہر دا آندہ پہ۔